ہم لوگ جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نہ دیوبندی پڑھتا ہے بریلوی پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا۔ پہلے وہ حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے پیچھے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی تو حضرت ابن عباس جو نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز جنازہ میں، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہا کہ میں نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے جان لو کہ یہ سنت ہے، اور جب صحابی بولتے کہ میرا یہ فعل سنت ہے اس کا مطلب وہ نبی سے ثابت ہے۔ ان جناب نے نماز جنازہ کے اندر جس انداز سے سورہ فاتحہ پڑھنے کو بیان کیا ہے یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ اس مسئلے میں صحابہ کرام کے دور میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کی وضاحت آپ تمام کے سامنے پیش کروں تاکہ یہ مسئلہ پوری طرح سے واضح ہو سکے۔ تو آئیے اس مسئلے کو سنن نسائی کی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، اور اس حدیث کو امام نسائی جنازوں پر دعائیں پڑھنے کے باب میں لے کر کے آئے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی وہ بطور دعا پڑھی، اور اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس والی حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے سوال کیا کیا آپ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ غور کریے حضرات، راوی کا حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑنا اور ان سے سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اس دور میں نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا عام رواج نہیں تھا، یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام کے درمیان سورہ فاتحہ پڑھنے میں بہت اختلاف ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جو نماز جنازہ کے اندر تلاوت قرآن کا انکار کرتے ہیں ان میں حضرت عمر بن خطاب شامل ہیں، حضرت مولا علی شامل ہیں، حضرت ابو ہریرہ شامل ہیں، اور تابعین میں حضرت عطا، حضرت طاؤس، حضرت ابن سیرین، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت سعید بن جبیر شامل ہیں، اور مجتہدین میں امام اعظم اور امام مالک شامل ہیں۔ اور امام مالک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مدینہ میں نہیں دیکھا کہ کوئی نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہو۔ ان جناب نے بڑے شوق سے یہ کہہ دیا کہ دیوبندی اور بریلوی نہیں پڑھتا ہے، یہاں پر تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیوبند اور بریلی میں نہیں پڑھی جاتی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مدینہ میں نہیں دیکھا کہ کوئی نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہو۔ اور اس کے متعلق امام مالک دو دلیلیں بھی لے کر کے آئے ہیں۔ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 535 اور حدیث نمبر 537 جس میں یہ صراحت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ نماز جنازہ کے اندر تلاوت قرآن کے قائل نہیں تھے، تلاوت قرآن نماز جنازہ میں نہیں کرتے تھے۔ اور ایک اور دلیل سنتے چلیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس میں قرآن کی تلاوت نہیں کری۔ اس کو جو ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ تو ان جناب نے جو بریلی اور دیوبند کا ذکر کیا تو ان کو یہ بات بھی ذکر کرنی چاہیے کہ حضرت عمر بن خطاب بھی نہیں پڑھتے تھے، حضرت مولا علی بھی نہیں پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ حضرت امام مالک نہیں پڑھتے تھے، حضرت امام اعظم نہیں پڑھتے تھے، مدینہ منورہ میں نہیں پڑھی جاتی تھی، ان کو یہ بھی بتانا چاہیے۔ تو یہ ادھوری جانکاری ہے، بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا نام لینا یہ ادھوری جانکاری ہے، اور دین کے اندر ادھوری جانکاری یہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو آپ تمام تک جو میں نے مسئلہ پہنچایا ہے یہ اس حدیث کی پوری وضاحت ہے، اس مسئلے کی پوری وضاحت ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیے اور اللہ سے دعا کریے کہ کم فہمی اور کم فہم لوگوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔